ایک تو جو ہے نا عدیل بھائی ایک ایسی زندگی ہے جس میں یہ جو لوگ ملے نا کہ بھائی وہ کہتے ہیں میرے کمال اور میرے حسن اور میرے جمال میں کسی کا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی بھی کرنا ہے, اللہ کو بھی نہیں دینا. نہیں, یہ تو قیامت کے دن جب سینے کھلیں گے, وہ اخرجت الارض اثقالها, جب زمین اپنا وزن نکالے گی نا باہر, تو اس دن وقال الانسان ما لها, جب انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, تو اس دن اصل میں چٹھے تو اس دن کھل, شیخ عاطف کے بھی چٹھے اس دن کھل جائیں. اللہ حفاظت رکھے, اللہ عزت رکھے اس دن بھی. یہ تو سینے کھلنے ہیں تو پتہ چل جائے گا بھائی کہ جی منہ زبانی تھا کیا تھا, لیکن ایک لوگ ملیں گے, کسی کو کنٹریبیوٹ نہیں کرنا جی میری تکمیل میں, میری تجمیل میں, میری تحسین میں, میری ترقی میں. بس مجھے لگتا ہے میں ہی تھا شاید, مطلب اتنی خود پسندی, خود پرست. اللہ کو بھی نہیں دینا, معاشرے کو بھی نہیں دینا. اچھا پھر آپ کو ملیں گے حکومت کو, تو شاید ہمارا مزاج ہی نہیں ہے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا. ہم ناراض ہیں, ہم مہنگائی سے ناراض ہیں. میں کوئی خان صاحب کا یہاں پہ ایمبیسڈر نہیں ہوں بولنے والا, نہ ہی میں میاں صاحب کا ہوں, نہ ہی میں زرداری صاحب کا ہوں. میں ایک نان پولیٹیکل آدمی ہوں. لیکن نہیں, ابھی تو سیاست سے دور ہوں. لیکن یہ کیا زندگی ہے کہ نہ حکومت کو کچھ, نہ ملک کو کچھ ایٹریبیوٹ کرنا ہے کہ جی ملک کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے مجھے بنانے میں, اللہ نے بھی کچھ نہیں کیا میرے بنانے میں, نعوذ باللہ. فیملی اور ماں باپ کی بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, سوسائٹی کی بھی نہیں ہے, ایجوکیشن اور اسکول کی بھی نہیں ہے. بس دینا ہے تو اس کو دینا جس پہ میرا من راضی ہو جائے, جس نے میرے من کو راضی کیا. پتہ نہیں کتنی سسٹم کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے آپ کے یہاں تک. اگر آپ کو دشمن بھی یہاں ملے تو مبارک ہو, یہاں کا دشمن بھی یہی ملا نا آپ کو, صحیح, تو سیکھنے کو بھی یہی ملا ہوگا. تو یہ جو ایک مزاج ہے نا کہ بھئی میں اکیلا ہی پہنچا اور جانب منزل, اور کوئی نہیں, میں ہی تھا اور کوئی اور نہیں تھا, یہ بہت خود پسندی ہے. اس لیے جب ہم بھی اپنی محنتوں میں لگے تھے نا, تو تھے اشکال لوگوں, اور بڑے منجے ہوئے اہل علم کو اشکال ہو گیا بھائی کہ یہ تو خود پسندی کی تحریک ہے. اور ایک حضرت ہیں, بڑا نام میں لے نہیں سکتا, ان کا میں نے کمنٹ بھی پڑھا ایک جگہ کہ جی بڑے خود پسندی کے شکار لگتے ہیں یہ. لیکن انہیں کیا پتا تھا, اللہ بھی کہتا ہے نا کہ سینے چیرنے کے لیے تھوڑی آئے. صحیح بات. تو ہم علم والوں کو بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے سینے چیر کے فتوے لگانا تو ہماری روش تھی نہیں کبھی. بڑے علماء جو ہیں وہ اس طرح کا مزاج ہی نہیں رکھتے. اور وہاں پر بھی آتا ہے یاکم وزن فإن الظن اکذب الحدیث, لا تجسسوا, کہ تجسس مت کرو, بدگمانی مت کرو. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی ہے ہی اس چیز کا نام کہ کہیں پہنچنے تک یا پہنچنے میں آپ کہیں جی میں فلاں کا بھی شکر گزار ہوں, میں فلاں کا بھی شکر گزار ہوں, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. میں بحیثیت ہے ایک ادنا سا طفل مکتب, قوم کا ایک ادنا سا چھوٹا سا خادم ہو, میرے خیال سے پاکستان کی ہر سیکٹر کو, اپنے گھر کو, اپنے رب کو, رب کی مخلوق کو, سب کو کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے شیخ عاطف کو یہاں تک پہنچنے میں اپنا کردار نبھایا. میں I attribute and I credit all of my success to my Allah first. رب نے ہی دماغ دیا, رب نے ہی زبان دی, رب نے ہی نطق دیا, رب نے ہی کلام دیا, رب نے ہی سمجھایا, رب نے ہی کھولا. اور وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنا علمی اور عملی کردار ہماری زندگی میں آیا, ہم سب کو کریڈٹ دیتے ہیں. اور واللہ ہی وہ نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں تک نہیں سمجھ پاتے, بہت سی چیزیں نہیں سمجھ پاتے. یہ کہنا کہ میں کسی کو دوں نہیں, کریڈٹ ہی نہیں دینا کسی کو, آگے لاتے ہوئے لوگوں کو. بلکہ آج تو ہم چاہیں گے کہ ہم آن لائن, کل میں نے ایک پوسٹ بھی کی تھی نا کہ ہمارا تو اپنا آن لائن کورس ہے ہی. تو میرا آپ لوگوں کو اور تم سب کو درس ہی یہی ہے کہ ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ سب کو پروموٹ کریں. آپ صحیح بات, پروموٹ کریں, کیوں گھبرانا. یہ سوچ ہی ایک لیڈر کی نہیں ہو سکتی کہ بھائی صرف میں ہی ہوں اور کوئی اور نہ ہو. ساری سلطنتوں کو ساتھ لے کے ایک بڑی امپائر کھڑی کی جاتی ہے. تو آج اگر آپ صفا کی پروموشن کریں تو پاکستان کے اندر جہاں جہاں قابل PhD اسکالرز اور علماء آن لائن پروگرامز کرا رہے ہیں عالم کا, سب کا جتنوں کا آپ سمجھتے ہیں نام لے سکتے ہیں. تو ایک نام ہم لے لیں گے جو ہمارا دل ہے. صحیح, کہ بھائی اگر آپ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ مدرار سے نہیں بھی کرنا چاہتے, آپ کو ہم اور چینلز بھی بتائیں گے جو ہمارے نہیں ہیں, لیکن ہم انہیں سپورٹ کریں گے.
اور بار بھی سیٹ رکھنی ہے نا دل بھائی, صحیح بات ہے. تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ بھائی ترقی کے ساتھ ساتھ ظرف بھی دکھانا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے اس طرح کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نا کہ بھائیوں کو کہا کہ سب کو ایمنسٹی ہے ہماری طرف. ایمنسٹی اسکیم. یہاں تو بدلے لے لیتے ہیں لوگ سر, لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اور لوگ بدلے لیتے ہیں. یہ روش ہی نہیں ہے ریاست مدینہ والے کی, یہ روش ہی نہیں تھی, یہ زندگی ہی نہیں تھی ان کی. وہ تو معاف کرنے والے لوگ تھے. بہرحال مگر کچھ اغلاط اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں طاقت میں آ کے واقعی دبایا, ان کو فیس کیا جاتا ہے اور ان کو ریزالو کرایا جاتا ہے. قوم کو کیسے ایک کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے لا یزالوا مختلفین, قوم ایک ہو ہی نہیں سکتی, اختلاف ہمیشہ رہے گا. الا ما رحم ربی, جن پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے. آپ نے رحم والے حصے میں آنا ہے یا اختلاف والے حصے میں فیصلہ آپ کا اپنا. یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ سارے ایک ہو جائیں. یہ اختلافات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے, لیکن جب تک ہولڈ کر سکے تب تک ہولڈ سکے. تو ایک اس چیز پہ کیا جائے گا جس میں سب سے کم اختلافات ہیں, اور وہ باتیں ہیں جس کے اوپر کوئی دو ٹوک باتیں نہیں ہیں. وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و قدر خیر شر من اللہ والبعث بعد الموت. عقائد اور نظریات اور اسلامک فلسفی اور کریڈ جو بنیاد ہے اس پر مسلمان اکٹھے ہوں گے. باقی آگے جتنی پیچیدگیاں جائیں گی تو قرآن اور حدیث میں ایک چیز کو دیکھنے کی ایک عالم کی مختلف رائے ہو سکتی ہے, ایک کی مختلف رائے ہو سکتی ہے. اس پر اختلاف کر کے امت کو توڑنے کا جواز بنتا نہیں ہے. زندگی کے مقام تک پہنچنے کے لیے لیڈر بننا ضروری ہے. مقام پہ پہنچنے کے لیے لیڈر بننا ضروری ہے یا نہیں, لیکن اکیلے بھی پہنچنا ہے تب بھی اپنے جسم کی قیادت کرنی پڑے گی. اور اگر سارا علم اور حسن آپ میں ہی غالب ہو چکا ہوا ہے, آپ میں ہی آ چکا ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو سورہ اخلاص سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ اللہ تنہا اور اکیلا اور یکتا ہے, مخلوق ہمیشہ لوگوں کے ساتھ چلتی ہے. لوگوں کے ساتھ چلنے میں اور لوگوں کو ساتھ چلانے میں قیادت تو نام ہی جمع کرنے کا ہے لوگوں کو. تو آپ کو وہ صفات چاہیے ہوں گی کہ جن میں آپ جیسے قابل لوگوں کو چلانے کے لیے عدیل صاحب قیادت کا وصف تو چاہیے.